السلام علیکم ناظرین، ہم ڈیرہ میں خوش آمدید۔ میرا نام سعد سہیل ہے۔ ناظرین، ملک میں جہاں سیاسی اتار چڑھاؤ میں کرونا وائرس کی وبا اپنے عروج پر ہے، وہیں پر سیاسی مخالفین پر ایک دوسرے پر بیجا تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز علی امین خان گنڈاپور کی شادو میں اپنی سیاسی مخالفین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کی جوابی بار میں PPP کے صوبائی جنرل سیکرٹری فیصل کریم کنڈی نے ایک ویڈیو پیغام میں ان پر جوابی وار کیا اور گزشتہ روز مولانا لطف الرحمان صاحب نے بھی ایک ہنگامی پریس کانفرنس بلائی۔ اسی حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں فضل الرحمان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں اور بہت ہی اچھا بولتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا فضل الرحمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ علی امین خان گنڈاپور کی شادو میں جو سیاسی مخالفین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی سعد بھائی، بہت شکریہ۔ ہم آج جو ہے نا ایک ہارڈ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ علی امین خان گنڈاپور کا شادو میں جو جلسہ تھا اس نے ایک چینج پیدا کیا ہے۔ علی امین خان کی جب ہم سیاست پر غور کریں تو اس میں ایک چیز آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی سیاست میں جذباتی پن کا پیدا ہونا یا آنا بہت اہم بات ہے۔ ان کی جذباتیت جو ہے، جس کی وجہ سے اکثر وہ جذباتی ہو کر ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو اپوزیشن میں تو ان کو زیب دیتی تھیں، مگر حکومت میں آنے کے بعد ان کے لیے یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ شادو جلسہ میں علی امین خان نے دو مختلف موضوعات پر باتیں کی۔ انہوں نے جہاں اپنے ترقیاتی کاموں کا ذکر کیا، اس سے ہم انکار نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈی خان کی ترقی کے لیے کوشاں ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان کی ترقی ہی میرا مشن ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے مخالفین نے ترقیاتی کام نہیں کیے جس کی وجہ سے عوام نے ان کو مسرت کیا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ علی امین خان نے اپنے ترقیاتی کام گنوائے کہ میں جب صوبائی وزیر تھا، CTM پہ تھا، اس کے باوجود میں نے پورے ضلع میں ترقیاتی کام کیے۔ اس بات کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ PTI کا ووٹر جو ہے وہ بھی جذباتی ہے اور وہ جذباتی باتوں اور جذباتی تقریر سے خوش ہوتے ہیں، اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ مخالفین پر اسی جذبات میں جب تنقید کرتے ہیں تو وہ عزت اور احترام کا دائرہ سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے ہماری پاکستان کی سیاست کا کہ ہمیں تنقید کرنی چاہیے مگر عزت اور احترام کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ آج اقتدار ہے، کل اقتدار نہیں ہوگا۔ علی امین خان کی بہت ساری باتیں قابل تعریف ہیں، نوجوان ان کو ان کی اسی دبنگ لہجے کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، مگر یہ دبنگ لہجہ اپوزیشن کی سیاست میں تو کارآمد ہوتا ہے، مگر آپ جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو آپ پر ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ کو عوام کے ترقیاتی کاموں میں جذباتی ہونا ہوگا۔ آپ پروجیکٹ لانے میں جذباتی ہوں، آپ ڈی خان کی ترقی کے لیے جذباتی ہوں، وہ بہتر ہے، مگر آپ مخالفین پر جب تنقید کرنے میں جذباتی ہوتے ہیں تو اس سے ٹھیک ہے کہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ زندہ آباد کے نعرے لگاتا ہے کہ ہمارے MNA نے، ہمارے MPA نے، ہمارے وفاقی اور صوبائی وزیر نے مخالفین کو منہ توڑ جواب دیا، مگر یہ بات پائیدار نہیں ہوتی۔ اقتدار کا عرصہ گزرنے کے بعد جب ووٹر دیکھتا ہے کہ اس کا کام نہیں ہوا، اس کے شہر کی حالت نہیں بدلی، تو وہ پھر مسائل کا جنم لیتے ہیں۔ علی امین خان نے ایک بات یہ کی کہ گزشتہ 40 سالوں سے زیادہ اگر کام میں نہ کر سکا تو میں سیاست نہیں کروں گا۔ میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ترقیاتی کام کیے ہیں، مگر ہم یہ بھی ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں کہ ماضی میں حکومتوں کو کتنا فنڈ ملتا تھا، ماضی کے MNAs MPAs کو فنڈ کتنا ملتا تھا اور علی امین خان کو فنڈ کتنا مل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سابقہ دور میں صوبائی خود مختاری ملی، جس کے بعد صوبوں کے پاس وسائل زیادہ ہو گئے۔ جب صوبوں کے پاس فنڈ زیادہ آیا تو انہوں نے اپنے ممبران اسمبلی کو فنڈ زیادہ دیے۔ سابقہ دور میں PTI کی صوبائی حکومت تھی، فنڈ زیادہ ملے، ترقیاتی کام زیادہ ہوئے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ PTI کے سابقہ دور میں زیادہ تر فنڈ علی امین خان کو اس وقت ملے جب عمران خان احتجاجی دھرنا دیے ہوئے تھے، جب وہ کنٹینر پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ واقفان حال جانتے ہیں اور علی امین صاحب اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ صوبائی حکومت میں بھی ان کے مخالفین تھے۔ جب عمران خان صاحب اسٹیج پر ٹھہرے ہوتے تھے تو یہ علی امین خان اور عمران خان کی مرہون منت تھا کہ علی امین خان جو بھی فائل عمران خان صاحب کے سامنے رکھتے تھے وہ اسی وقت وزیر اعلیٰ کو اجازت دیتے تھے اور وہ ان کو فنڈ ریلیز کر دیتے تھے۔ تو کیا فیصل کریم خان کنڈی کا جوابی وار کو آپ درست مانتے ہیں جو انہوں نے ویڈیو پیغام میں جاری کیا ہے؟ جہاں تک بات ہے پیپلز پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری فیصل کریم کنڈی صاحب کی، تو ظاہر ہے وہ بھی سیاست کر رہے ہیں، اور جب علی امین خان صاحب نے ان کے بارے میں جس انداز سے بات کی ہے تو اس کا انداز سے انہوں نے جواب بھی دیا ہے۔ علی امین صاحب کا انداز تو انتہائی جارحانہ تھا، مگر فیصل کریم کنڈی صاحب کا انداز پھر بھی اتنا جارحانہ نہیں تھا، اور انہوں نے ایک دائرے میں بات کی ہے۔
اور انہوں نے جس طرح کی بات کی ہے اس بات میں انہوں نے اہم پوائنٹ کی نشاندہی کی ہے۔ علی امین صاحب نے ان پر الزامات لگائے ہیں کرپشن کے، بدعنوانی کے۔ سابقہ 5 سالہ حکومت پی ٹی آئی کا صوبہ میں گزر چکا ہے، اب مرکز اور وفاق میں صوبائی حکومت ہے، تو علی امین صاحب کو چاہیے الزامات لگانے کی بجائے وہ خود نیب میں جائیں، فریق بنیں۔ جس طرح فیصل کنڈی صاحب نے خود کہا ہے کہ جی میرے خلاف اگر الزامات ہیں تو الزامات کیوں لگاتے ہیں، آپ آئیں اور ثابت کریں۔ تو علی امین صاحب کو چاہیے کہ حکومت میں ہیں اور اگر ان لوگوں نے کرپشن کی ہے تو ان کے خلاف نیب میں خود فریق بن جائیں اور ان کے خلاف الزامات کو ثابت کریں۔ اچھا، گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا لطف الرحمان صاحب نے بھی ایک ہنگامی پریس کانفرنس بلائی، تو اس حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہے، کیونکہ آپ بھی اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں؟ کیا اہم فیصلے ہوئے اور کیا انہوں نے باتیں کی؟ مولانا لطف الرحمان صاحب کی جہاں تک بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ مولانا لطف الرحمان صاحب انتہائی دھیمے مزاج کے سیاستدان ہیں جو زبان سے کم اور عمل سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ مولانا لطف الرحمان صاحب کی سیاست کو ہم نے قریب سے دیکھا ہے، وہ عملی کام کرتے ہیں اور ٹھہرنے والے انسان ہیں، جہاں ٹھہر جائیں وہ ٹھہرتے ہیں، ان کی سیاست میں پائیداری ہے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے علی امین خان کو براہ راست جواب دیا اور انہوں نے پھر بھی ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے علی کو فوکس نہیں کیا، ان کا فوکس سلیکٹر سے جو لوگ ان کو لائے ہیں وہ تھے، اور اوورآل حکومت پر انہوں نے تنقید بہت زیادہ کی ہے۔ انہوں نے علی امین خان کی کردار کشی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے عمران خان کی کردار کشی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے صرف BRT کے منصوبے پر بات کیا کیونکہ وہ پارلیمانی لیڈر ہیں صوبائی اسمبلی میں JUI کے، اس حوالے سے بات کیا۔ انہوں نے ڈی خان کے مختلف مسائل کہا کہ جی یہ مسائل اس طرح ہیں کہ ایئرپورٹ چالو نہیں ہو رہا، ہاسپٹل میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، ہاسپٹل جس طرح تھا اس سے اس کی حالت بدتر ہو گئی ہے، بورڈ کی زمین نہیں لی گئی۔ اور انہوں نے جو سب سے زیادہ پن پوائنٹ کیا ہے ایگریکلچر یونیورسٹی کی ایشو کو انہوں نے اٹھایا ہے کہ ہم نے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے یہ زرعی یونیورسٹی ڈی خان کے لیے منظور کرائی، مگر اس زرعی یونیورسٹی کے لیے پہلے بھی صوبائی حکومت PTI کی تھی، علی امین صاحب صوبائی وزیر تھے، اب مرکز میں بھی علی امین صاحب کی حکومت ہے، مگر نہ ہی زرعی فیکلٹی کو علی امین صاحب کا منتقل ہوئے کامیاب کرانے میں، نہ ہی علی امین صاحب زرعی یونیورسٹی کو زمین دینے میں کامیاب ہوئے، نہ ہی زرعی یونیورسٹی کو فنڈ دینے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں لطف الرحمان صاحب کی جو زمینی حقائق پر مبنی ہیں، اور علی امین صاحب کو اپنے مخالفین کے الزامات کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کر ان کا مثبت رد عمل دینے کے لیے پازیٹیو ایکشن لینے ہوں گے، ان کو کام کرنے ہوں گے تاکہ علی امین صاحب کے کام زیادہ ہوں، وہ ان منصوبوں پر توجہ دیں تاکہ ان کا جو دعویٰ ہے کہ میں 40 سال سے زیادہ کام کروں گا وہ کام عملی شکل میں آئیں تاکہ لوگ پھر ان کو ووٹ دیں۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ڈیر اسماعیل خان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ نے فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سنی، ان کا تجزیہ سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ پروگرام کے لیے، نیکسٹ ٹاپک کے لیے اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ساتھ سہیل کو السلام علیکم۔